علامہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے محدث تھے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ تعجب تھا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی کو مسائل پوچھنے کے لیے خط نہ صرف بغداد سے آتے تھے بلکہ عراق اور شام سے آتے تھے، لیکن ہم اس بات پہ تعجب میں مبتلا تھے کہ آپ کے جواب قرآن و حدیث کے مطابق جو لوگوں کو مسائل حل کرتے تھے، سنتے تھے، سمجھاتے تھے، جواب دینا ایک طرف، وہ جواب تو درست ہی ہوتا تھا یقیناً، لیکن ہمیں تعجب یہ تھا کہ خط ایک رات بھی عبد القادر کے پاس نہیں ٹھہرتا، اگلے دن جواب روانہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات میں حیران تھے کہ مسئلہ دیکھنے کے لیے کتب دیکھنی پڑتی ہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے قرآن کی گہرائی تک اترنا پڑتا ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے حدیث کی چھان بین کرنی پڑتی ہے، مسئلہ واضح کرنے کے لیے کتب فقہ دیکھنی پڑتی ہے، مسئلہ سمجھانے کے لیے تدبر، تفکر چاہیے، لیکن ہم تعجب میں مبتلا ہیں کہ ایک دن بھی عبد القادر کے پاس خط نہیں رکتا۔ میرے غوث کے پاس جس دن خط آتا ہے جواب اسی دن روانہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جواب اسی دن روانہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن گہری نظر سے دیکھا جائے پھر جواب دیا جا سکتا ہے، حدیث گہری نظر سے دیکھی جائے پھر جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک رات بھی خط نہیں ٹھہرتا اور جواب چلے جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبد القادر قرآن کی ہر گہرائی کو بھی جانتے ہیں، حدیث کی ہر لذت کو بھی جانتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ وہ قرآن کے بھی ماہر ہیں، حدیث کے بھی ماہر ہیں، نہ صرف قرآن و حدیث کے بلکہ میں نے کتب میں پڑھا 18 فنون، کتنے؟ 18 فنون عبد القادر جیلانی اپنے مدرسہ بغداد میں بیٹھ کر، وہ بیٹھے تو چٹائی پہ ہیں لیکن کمال کیسا ہے، بڑے بڑے بادشاہ وقت ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے حاضر ہیں، اور ایک مجلس میں 5-6 ہزار کا مجمع کتابیں لے کر، پینسلیں لے کر بیٹھا ہے کہ عبد القادر لب کھولیں تو یہ جھڑتے ہوئے موتی ہم لکھ لیں۔ یہ عالم ہے، افتاء ان کو سپرد کیا گیا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بغداد میں، شہر بغداد میں فتویٰ نویسی، فتویٰ دینے کا کام اس سلطنت اور کشور افتاء میں جس شخص کو اپنے زمانے کا بادشاہ تسلیم کیا گیا وہ کوئی اور نہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ۔ اور اس ضمن میں آپ کو وہ حکایت اور وہ روایت جو کتب میں موجود ہے، حضرت شیخ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ ولایت ایسے نہیں ملتی۔ عبد القادر جیلانی ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، درست علما صرت کتبا، میں ساری زندگی نبی کا دین پڑھتا رہا کہ کتب بن گیا، میں ساری زندگی پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا اور کتب بن گیا۔ اب عالم یہ ہے، نظرت الی بلاد اللہ، میں نے رب کی ساری کائنات پر نظر دوڑائی ہے، اللہ نے عبد القادر پر ایسا فضل کر دیا ہے، زمین کی گہرائیاں ہوں یا آسمان کی اونچائیاں، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب ہو، اللہ نے ایسا فضل کر دیا ہے کہ عبد القادر چاروں جانب یوں دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا ایک رائی کا دانہ۔ لیکن ملا کہاں سے؟ درست علما، میں ساری زندگی دین پڑھتا رہا اور پڑھاتا رہا، صرت کتباً، میں کتب بن گیا۔ ولایت ایسے نہیں مل جاتی، مقام ولایت ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کرامت دکھا دے تو ولی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑ کے دکھانے والا ولی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پانی پہ چل کے دکھانے والا ولی ہے، لیکن ولی کی نشانی میرے آقا نے بتائی، اگر تم اس کا چہرہ دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ عبد الرحمن ابن جوزی وقت کے محدث تھے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے صاحب دنیا ظاہری طور پر جو علماء ہوتے ہیں یہ صوفیوں سے نفرت ہی رکھتے ہیں، یہ اہل اللہ سے عموماً ظاہر اہل ظواہر کی بات کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صوفیہ سے نفرت رکھتے ہیں۔ آج بھی یہ فتنہ پایا جاتا ہے، یہ صوفیہ تو ایسی بات ایسے ہی، یہ آج بھی نظریہ پایا جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن جوزی وقت کے محدث تھے، لیکن ان کا بھی ان کے بارے میں یہی خیال تھا، یہ ہم عصر ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی بھی اور حضور غوث پاک بھی، زمانہ ایک ہے دونوں کا، لیکن عبد الرحمن ابن جوزی وقت کے محدث ہیں، نبی پاک کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، بڑا علم ہے،
صاحب علم ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، احادیث لکھی ہیں، پڑھیے سنیے، ساری زندگی خدمت دین میں گزاری ہے۔ عبد القادر جیلانی کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ صوفی ہے۔ کیا سمجھتے تھے؟ بس انہوں اللہ اللہ ہی کرنا آندا ہے اور انہوں کھ نہیں پتا۔ اے ساری زندگی انہیں مسجد چ بہ کے انہاں لوکاں دے صرف اللہ اللہ ہی کرایا، انہوں ہور کچھ نہیں پتا۔ عبد الرحمن ابن جوزی کے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک شاگرد بیٹھتا تھا۔ کہا حضور ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں حاضر تو ہونا، ایک مرتبہ میرے کہنے پر۔ کہا نہیں میں وقت ضائع کروں گا اپنا، میں گیا تو میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ کہا نہیں ایک مرتبہ حاضر ہو جائیں۔ کہا اچھا چلو تیرے کہنے پر چلتا ہوں۔ حاضر ہوئے عبد الرحمن ابن جوزی تو شیخ ممبر بغداد پہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان فرما رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں کا ہاتھ پکڑ کر رب تک لے جائے، ولی وہ نہیں ہوتا جو بندوں کو گمراہی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جھونک دے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو بندوں کا دل صاف کر کے معرفت کے نور سے اس کا دل چمکا کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھ دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ اور ولی وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تفسیریں سناتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو حدیث کا نور بانٹتا ہے۔ حضرت غوث پاک حدیث کی تفسیر، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، ایک قول پیش کیا کہ اس کے بارے میں یہ نظریہ بھی قرآنی ہے، تو شاگرد جو تھا حضرت غوث پاک کا عبد الرحمن ابن جوزی کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں یہ جو قول میرے مرشد نے پیش کیا ہے اس قول کے بارے میں آپ کو علم تھا؟ کہا ہاں یہ بات میں نے پہلے پڑھی ہے جو عبد القادر نے بیان کی ہے۔ کہا یہی قرآن کی آیت ہے، اس کا تفسیری دوسرا معنی یہ بنتا ہے۔ پھر دوسرا معنی میرے غوث پاک نے بیان فرمایا، یعنی ایک آیت کی دو تفسیریں بیان فرمائیں۔ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک آیت کی کتنی تفسیریں؟ دو تفسیریں بیان کی۔ دوسری تفسیر پر پھر اس غلام نے دیکھا عبد الرحمن ابن جوزی کی طرف، یہ جو غوث پاک نے بتایا ہے مطلب یہ آپ کو پتا تھا؟ کہا ہاں یہ بھی میں نے پڑھا ہے۔ ایک آیت ہے اور غوث پاک نے اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان فرمائی۔ کہا بتاؤ عبد الرحمن ابن جوزی پتہ ہے؟ کہا ہاں یہ بھی جانتا ہوں۔ 7 تفسیریں بیان فرمائی غوث پاک نے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر بغداد پہ بیٹھ کے 7 تفسیریں قرآن کی پیش فرمائی، اور 7 تفسیروں پر وہ کتنا بڑا محدث ہوگا جو 7 قول اور 7 تفسیروں کی کتابوں کے حوالے جانتا ہے۔ کہا یہ بھی مجھے پتا ہے، یہ بھی پتا ہے، یہ بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے۔ 7 تفسیریں بیان کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن جوزی سن رہے ہیں کہ یہ صوفی کر کیا رہا ہے۔ وہ جو ساری زندگی صوفی سمجھتے رہے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی 8ویں تفسیر بیان فرمائی، اسی آیت کی 9ویں تفسیر بیان فرمائی، اسی آیت کی 10ویں تفسیر بیان کی۔ ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی، جو 7 تفسیروں کے بعد اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ 8ویں سنی، 9ویں سنی، 10ویں تفسیر سنی۔ ہر تفسیر پر مرید پوچھتا رہا عبد الرحمن یہ قول جانتے ہو؟ کہا لا ادری لا ادری لا ادری، آج پہلی مرتبہ سن رہا ہوں اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے سن رہا ہوں۔ میرے غوث پاک نے 40 تفسیروں کے حوالے پیش فرمانے کے بعد کہا یہ تو میرا کال تھا آبا و حال کی طرف، یہ میرا کال تھا، میں بتاؤں کہ حال کیا ہوتا ہے۔ ایک قرآن کی آیت کے 40 حوالے پیش کرنے کے بعد آپ نے جب ممبر بغداد پہ بیٹھ کے خدا کے نام کی تسبیح کا ذکر کیا ہے اور اللہ کی صدائیں لگائی ہیں، عبد الرحمن ابن جوزی جو وقت کا محدث تھا اپنی دستار اتار کے عبد القادر کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور میں نے یہ لفظ پڑھے ہیں۔ وہ جلال کی کیفیت میں خود پہ قابو نہ پا سکا، اس نے اپنا جبہ پھاڑ دیا کہ جس غوث کو میں صوفی سمجھتا رہا یہ تو بڑے بڑے علم والوں سے علم والا ہے، جس کو میں معمولی سا شیخ سمجھتا رہا اور صوفی سمجھتا رہا، اس کا کال بھی کمال ہے، اس کا حال بھی کمال ہے، اس نے گفتگو بھی بڑی کمال کی ہے، اس کا کردار بھی بڑا کمال ہے۔ یہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ذات گرامی، علم کا منبع، جود علم، منبع علم، مرکز علم۔ آپ کے پاس ایک شخص نے فتویٰ لکھا، کہا کہ میں اپنی عورت کو یہ کہا ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ اس وقت میں صرف میں اکیلا عبادت کروں اور پوری دنیا میں کوئی ایسی عبادت نہ کر رہا ہو، اگر ایسی عبادت نہ کر سکوں تو تجھے طلاق۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ جب میں عبادت کروں تو اس وقت صرف میں ہی کر رہا ہوں، پوری دنیا میں میری اس عبادت میں کوئی اور شرکت نہ کرے،
اگر ایسی عبادت نہ کر سکا تو تجھے طلاق۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ سوال آیا ہے غوث پاک کی بارگاہ میں۔ بڑے بڑے علماء ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے، ہم اسے کہیں نماز پڑھ لیں، نماز پوری دنیا میں ہر وقت جاری ہے۔ ہم اسے کہیں قرآن پڑھ لیں، قرآن دنیا میں ہر وقت جاری ہے۔ ہم اسے کہیں روزے رکھ لیں، نفلی روزے بہت سارے لوگ رکھ رہے ہوں گے۔ یہ کون سی ایسی عبادت کرے کہ اس وقت صرف اکیلا ہی کر رہا ہو؟ سارے علماء سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور جسے مرجع علم سمجھا جاتا تھا، جسے مرکز علم سمجھا جاتا تھا، جسے علم کی شہنشاہی دی گئی تھی، جسے میرے حضور نے 7 مرتبہ زبان چسوائی تھی، جسے علی المرتضیٰ نے 6 مرتبہ زبان چسوائی تھی، وہ بغداد کا شہنشاہ منبر بغداد پہ سوال آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو لے جاؤ حرم پاک میں، اس کو لے جاؤ مکے میں، اس کی اگر قسم بچانی ہے اور عورت کی طلاق بچانی ہے تو اسے لے جاؤ حرم مکہ میں۔ حرم مکہ میں صحن حرم اور صحن مطاف جہاں لوگ طواف کرتے ہیں، وہ مطاف خالی کروا دو، یہ اکیلا اس وقت طواف کرے۔ پوری دنیا میں کعبہ بھی ایک ہے، طواف بھی ایک ہوگا، یہ اکیلا ہی کرے گا اس عبادت میں، پوری دنیا میں اس کے ساتھ کوئی اور شرکت نہیں کرے گا۔ اس کی قسم بھی بچ جائے گی، اس کی بیوی کی طلاق بھی بچ جائے گی۔